بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وقال تعالى ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا، لوگوں سے اکڑتے ہوئے پیش مت آنا، تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے لوگوں سے اس طرح پیش مت آنا. اللہ تعالیٰ کو تکبر، اکڑ، غرور، اترانا یہ پسند نہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا جہاں تذکرہ فرمایا اور اس کی دولت کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کی قوم قارون کو سمجھا رہی ہے، ان الفاظ کا بھی تذکرہ فرمایا. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اے قارون، اپنی دولت، اپنی مالداری کے غرور اور تکبر کے نشے میں آ کر اتراؤ مت، اپنی اوقات کو مت بھولو، اپنی حیثیت اور گزری ہوئی زندگی کو مت بھولو. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. غرور کرنا، تکبر کرنا، اترانا، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بہت ناپسند فرمایا ہے. اور یہ تکبر اور یہ غرور دولت کی وجہ سے ہوتا ہے، صحت کی وجہ سے ہوتا ہے، عزت کی وجہ سے ہوتا ہے، منصب کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں بہت عزت دار ہوں، سارے ذلیل ہیں، میں بہت مالدار ہوں، سارے فقیر ہیں، محتاج ہیں میرے، میرا عہدہ، میرا منصب بہت بڑا ہے، سب میرے نیچے ہیں. یہ چیز جب انسان کے دل اور دماغ میں آتی ہے تو اس وقت سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جس چیز پر تو ناز کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا تھا، طنز اور طعنے اور ذلیل کر رہا تھا، وہ چیز اب تجھ سے جانا شروع ہو گئی ہے. اب تیری عزت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے.
اللہ نے تیرے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اس چیز کا اب حقدار نہیں رہا۔ تو بعض دفعہ انسان اپنی دولت اور اپنی عزت اور اپنے منصب کو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتا ہے۔ وہ وقت آنے میں دیر نہیں لگتی کہ جب یہ چیزیں انسان جس پر ناز کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، اور اس کی بڑائی اس کے دل میں آ گئی تھی میں کوئی چیز ہوں، تو پھر وہ وقت اور اس وقت میں آنے میں تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں لگتی کہ ساری چیزیں اس کے پاس سے جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے ایسے تماشے اور کتنے ایسے واقعات اور کتنے ایسے لوگوں کی زندگیاں ہم سب کے سامنے ہیں۔ بہت اچھا کھاتے پیتے تھے، بہت اچھی نوکری اور ملازمت کرتے تھے، بڑی اچھی صحت تھی، اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا۔ کوئی کہتا ہے نظر لگ گئی، کوئی کہتا ہے آزمائش کا شکار ہو گئے۔ اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے صحت گرنا شروع ہو جاتی ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، مال جانا شروع ہو جاتا ہے، فقیری آنا شروع ہو جاتی ہے، عزت چلی جاتی ہے، ذلت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عہدہ منصب جس پر بیٹھ کر یہ لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، وہ عہدہ، وہ منصب، وہ نوکری، وہ ملازمت سب چھن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین اور اکابرین فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے، اس شرمندگی کی گھڑی کے آنے سے پہلے، اس مایوسی کی گھڑی کے آنے سے پہلے خدا را اپنی حالت پر ہم رحم کھائیں۔ اگر ہم میں یہ چیز ہے تکبر، اکڑ، غرور، ناز، اترانا، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنا، تو اللہ سے ڈریں، یہ سب چیزیں چھن جاتی ہیں۔ ساری دولت اور ساری دولت کا نشہ ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں اللہ نکال دیتے ہیں، ایک جھٹکے میں نکال دیتے ہیں۔ قارون کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 رکوع میں ذکر فرمایا، سورہ قصص کے آخر میں۔ اس واقعے میں بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے عجیب چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، وہ زمین پر بڑا اکڑ کر چلتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ دولت میری محنت، میری کمائی ہے۔ وہ یہ بھی کرتا تھا کہ سب میرے نیچے ہیں، میں سب سے اونچا ہوں۔ وہ سب کو حقیر بھی جانتا تھا، اس کی نظر میں سب ذلیل تھے، اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ وہ ساری بیماریاں، ساری برائیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ اللہ نے اس کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا، تماشا بنا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے تماشا عبرت۔ دیکھو یہ تھا قارون۔ کتنے بڑے بڑے ظالم اور جابر گزرے ہیں جو مال و دولت، عہدے، منصب کے نشے میں آ کر سب بھول گئے اپنا پچھلا، سب کچھ چلا گیا ان کے پاس سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی اپنے بندوں کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، مقصد ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ ایسا نہ کرنا، دولت کے نشے میں، عہدے اور منصب اور مال کے نشے میں کسی کو ذلیل مت کرنا، نہ ذلیل جاننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غلام اور باندیوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ آپ نبوت کے اعلیٰ مقام پر تھے، امام الانبیاء تھے، حبیب اللہ ہیں۔ سارے مقامات اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کر ختم کر دیے، اس کے باوجود عاجزی کس درجے کی تھی؟ عاجزی کس درجے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم اور غلام اور ایک معمولی انسان کے ساتھ ایک پیریڈ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس ہمیشہ رہیں گی، یہ منصب، یہ دولت، یہ عہدہ، یہ مال، یہ عزت، یہ جوانی، یہ صحت ہمیشہ رہے گی۔
اور وہ ہمیشہ کے چکر میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ غرور اور تکبر اور اکڑ میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، سب کچھ چھن جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گزشتہ قوموں کے واقعات میں سنایا کہ دو دوست تھے، دو نوجوان تھے، ایک عبادت گزار تھا، ایک گناہ گار تھا۔ عبادت گزار کو اپنی عبادت میں بڑا نشہ آ گیا تھا کہ میں کوئی چیز ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں، اور میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، سارے گناہ گار ہیں، سب میرے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو وہ اپنے دوست نوجوان جو گناہ گار تھا اس کو بار بار گناہ سے روکتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے دوست نے یہ کہا گناہ گار نے کہ کیا تو میرے اوپر مسلط ہے، تو میرا نگران ہے، تجھے اللہ نے میرے اوپر نگران مقرر کی ہے، تو مجھے بار بار روکتا ہے؟ نہیں روکتا، میں نہیں چھوڑتا میں گناہ۔ تو اس عبادت گزار کو غصہ آ گیا اپنے دوست پر، اور وہ غصے میں کہنے لگا لا یغفر اللہ لک ولا يدخل الجنہ۔ اس کے اندر عجب، تکبر کا مرض تھا، اپنی عبادت پر اس کو بڑا ناز تھا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ جنت میں صرف میں ہی جاؤں گا اور مغفرت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ گنہگار دوست کو کہنے لگا نہ اللہ تیری مغفرت کرے گا اور نہ اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ان دونوں کی روح قبض کرو، روح قبض کر کے ان کو میرے پاس لے کر میرے سامنے پیش کرو۔ عبادت گزار سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ تجھے کس چیز پر ناز تھا؟ اکنت بی عالما، اللہ فرما رہے کیا تو مجھے زیادہ جانتا ہے؟ اب اکنت علی ما فی یدی قادرا، جس چیز پر میری قدرت ہے اس پر تیری مرضی چلے گی کہ میں مغفرت نہیں کروں گا، میں جنت میں داخل نہیں کروں گا، یہ تجھے کس نے اختیارات دیے؟ یہ اتنے بڑے بڑے بول تو کیسے بول رہا ہے؟ اللہ اس پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اپنی عبادت پر تجھے اتنا ناز ہے کہ تو دوسرے کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ اس گنہگار کے بارے میں اللہ حکم دیں گے فادخل الجنہ برحمتی، اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اور اس عبادت گزار کے بارے میں اللہ حکم فرما رہے ہیں اذهبوا الی النار، اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ میرے چاہے وہ گنہگار بندہ تھا، نافرمان تھا، لیکن اس نے اس کو حقیر سمجھا، اس کو چھوٹا جانا، رسوا کیا، اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ فرمانے تجھے اس چیز کا اختیار کس نے دیا ہے؟ تو جس طرح دولت کے نشے میں انسان لوگوں کو حقیر جانتا ہے، عہدے اور منصب، عزت، صحت، جوانی، یہ چیزیں کسی کے پاس ہوں تو وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات عبادت کے نشے میں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور میری نمازیں نہیں چھوٹتی اور میری اشراق اور تہجد اور چاش اور اوابین نہیں چھوڑتے، یہ سب لوگ حقیر ہیں، گنہگار ہیں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کی لذت، عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو کسی کو کسی وجہ سے حقیر سمجھنا، تکبر اور غرور اپنے اندر پیدا کرنا، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترانا اور اکڑنا، اور یہ سمجھنا یہ سارا میرا کمال ہے، اور اپنی اوقات اور اپنی حیثیت اور گزری ہوئی زندگی، گزرے ہوئے زمانے کو بھول جانا، اور یہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ ہمیشہ سے میرے پاس ہے اور رہے گا، یہ دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں آ کر انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر صحت پر اس کو نہ صحت اور جوانی پر اس کو بڑا غرور ہے تو جوانی اور صحت جانا شروع ہو جاتی ہے، جوانی اور صحت جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مال اور دولت پر اس کو بڑا غرور اور تکبر ہے تو وہ دولت اور مال اس کے پاس سے جانا شروع ہو جاتا ہے، یہ دولت اور یہ مال اس کے پاس پھر نہیں رہتا۔ تو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر ہم تواضع پیدا کریں، اللہ کی نعمتوں کے ہر وقت اپنے کو محتاج سمجھیں، مستحق نہ سمجھیں کہ میں اس نعمت کا مستحق ہوں، میری محنت ہے، میرا کمال ہے۔ نہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ وہ اللہ اگر ہمیں دے رہا ہے تو اس کا ہم پر احسان ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اگر صحت اچھی ہے تو اللہ کا کرم ہے،
مال اور دولت دے کر اللہ نے فقیری اور محتاجگی سے بچایا ہوا ہے تو اللہ کا فضل ہے. عزت کی زندگی گزار رہے ہیں, عہدے اور منصب اچھی جگہ بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کا فضل ہے. ذرا سا بھی اگر تکبر آ گیا, غرور آ گیا, بڑائی آ گئی کہ میں کچھ ہوں جب ہی مجھے یہ سب کچھ ملا ہوا ہے, تو پھر زوال بھی جلدی آ جاتا ہے, جانا شروع ہو جاتی چیزیں, پھر یہ چیز رہتی نہیں ہے. تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت, اپنی اوقات کو یاد رکھنا. سلطان عالمگیر بادشاہ بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں. محروم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ان کے واقعات ذکر کرتے ہیں عبرت کے طور پر. اور مثنوی ایسی کتاب ہے جس کا ترجمہ فارسی میں ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, اور جس کی تشریح حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ, ایسے اکابرین نے لکھی. مثنوی محروم کے واقعات یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو مثنوی میں محروم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں. عالمگیر بادشاہ کا ایک وزیر تھا, ایاز اس کا نام تھا. بادشاہ کی خاص اس پر توجہ تھی. دوسرے وزراء کو اس سے حسد ہو گیا, اور وزراء نے اس پر ایک الزام لگایا کہ بادشاہ یہ محل کا سامان چوری کرتا ہے اور ویرانے میں جا کر جنگل میں جاتا ہے اور وہاں ایک چھوٹی سی کوٹھی اور جھوپڑی بنی ہوئی ہے اس میں چھپاتا ہے. بادشاہ نے ایک دن مقرر کیا کہ چلو بھائی, سارے وزراء سے کہا کہ تیار رہو, خاموشی سے ایک دن اس کی جھوپڑی اور کوٹھی پہ جا کر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے. چنانچہ بادشاہ نے بغیر بتائے عالمگیر بادشاہ نے جانے کا ارادہ کیا. جب وہاں پہنچے تو ایاز سے کہا کھولو اپنے اس دروازے کو. جب دروازہ کھولا تو بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا جاؤ اندر کی تلاشی لو کہ محل کا سامان جو یہ ایاز لے کر آیا ہے نکالو اندر سے. اندر تلاشی لی گئی ہے اور خوب تلاشی لینے کے بعد وزراء کو کچھ ملا نہیں. بادشاہ نے کہا زمین کھودو. زمین کھودی, اندر سے بھی کچھ نہ نکلا. بادشاہ نے ایاز کو بلایا, ایاز تم یہاں کیوں آتے تھے, اور ان تمہارے جو وزراء وزیر دوسرے وزیر ہیں ان کو تم پر بدگمانی ہے, یہ خیال ہے کہ تم محل کا سامان یہاں لا کر چھپاتے ہو. ایاز نے کہا بادشاہ تلاشی تو لے لی, اگر کوئی ہے تو نکال لیں سامان, پھر کیوں آتے ہو. کہا کہ وزراء سے پوچھیں کہ اندر کیا ہے. وزراء نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک پرانا سا ٹاٹ کا موٹے کپڑے کا جوڑا لٹکا ہوا ہے پرانا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایاز کہنے لگے بادشاہ میں روزانہ جب آپ کے کاموں سے فارغ ہوتا ہوں تو اپنی جھوپڑی میں آتا ہوں, اور اس پرانے اپنے بادشاہی لباس جو آپ نے مجھے پہنایا, آپ کے پاس آنے کی برکت سے مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ میں وزیر ہوں اور بادشاہی لباس پہن کر آپ کے محل میں گھومتا ہوں. اس لباس کو میں آ کر اس کوٹھی میں اتارتا ہوں, اور وہ لباس جب میں آپ کے محل میں آیا تھا نوکری کے لیے وہ لباس پہنتا ہوں, اور پھر میں کہتا ہوں ایاز یہ ہے تیری اوقات, تو یہ تھا اللہ نے تجھ پر احسان کیا کہ اللہ نے تجھے بادشاہ کا وزیر بنا کر آج تیرا لباس بدل گیا, تیرا کھانا پینا بدل گیا, تیرا رہن سہن بدل گیا, تیری عزت اور تیرے مرتبے کی واہ واہ ہو رہی ہے. اپنی اوقات کو نہ بھولنا. اس لیے میں بادشاہ اس محل میں آ کر اپنے پرانے لباس کو پہن کر اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہوں. بادشاہ نے سارے وزراء سے کہا مجھے پتا تھا ایاز ایسا نہیں ہے, لیکن تم لوگوں کی یقین دہانی کے لیے میں تم سب کو لے کر آیا. تو وہ کیا چیز تھی, وہ لباس کیا تھا؟ وہ ایک پھٹا پرانا لباس تھا جو ایاز پہن کر اپنی اوقات اپنے آپ کو یاد کیا کرتے تھے. میں کچھ نہیں ہوں بھائی, اللہ کا مجھ پر احسان ہے. یہ پھٹا پرانا لباس پہن کر آیا تھا جب بادشاہ کے محل میں آیا تھا, اس سے پہلے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کر بسا اوقات اللہ کو بھول جاتے ہیں, اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ سب میرا کمال ہے, پھر دوسروں کو حقیر جانتے ہیں, اور پھر وہیں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. وہ نعمتیں باقی نہیں رہتی, وہ عزت, وہ مرتبہ, وہ شہرت, وہ صحت سب چھننا شروع ہو جاتی ہیں, جانا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ بچائے.
تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی بھی ہو اور غرور اور تکبر سے بچنا بھی ہو اور اپنی اوقات یاد بھی رہے، تو پھر یہ ساری اللہ کی دی ہوئی انعامات باقی رہتے ہیں، نہیں تو چھننا شروع ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلمان بن حرب ان کے پاس آئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا پانی پلاؤ ذرا گلاس میں۔ جب پانی دیا گیا، خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ سے سلمان بن حرب نے وہ گلاس لے لیا، کہا کہ معذرت سے 2 سوال کر کے پھر پانی کا گلاس دے دوں گا، اور کہا کہ بادشاہ وقت آپ جنگل میں ہوں، ویرانے میں ہوں اور بیابان ہو، سخت پیاس لگی ہوئی ہو، دھوپ ہو، سخت گرمی ہو، تپش ہو، جان کے لالے پڑے ہوں اور پانی آس پاس میں کہیں نہ ہو، کسی کے پاس ایک گلاس پانی ہو، کیا قیمت دو گے؟ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے آدھی سلطنت دے دوں گا، جان بچانی ہے۔ آدھی سلطنت دے کر اس گلاس پانی کو پی کر اپنی جان بچاؤں گا۔ پھر سلمان بن حرب نے کہا ایک سوال اور ہے، پانی پی لیا، اب استنجا نہیں ہوتا، ساری دنیا کے ڈاکٹر طبیب جمع ہو گئے آپ کے پاس، لیکن آپ کے جسم سے پیشاب نہیں نکل پا رہے، آپ تکلیف میں تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، موت قریب دکھ رہی ہے آپ کو، اتنے میں ایک طبیب آ کر کہتا ہے میں آپ کے ایسی دوائی دوں گا جس سے آپ کو پیشاب ہو جائے گا، کیا قیمت ہوگی؟ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے بقیہ سلطنت دے دوں گا۔ حضرت سلمان بن حرب کہنے لگے بادشاہ وقت، اس طرح کے دن بھر میں ہم کتنے گلاس اللہ کے پیتے ہیں اور کتنا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ایک گلاس آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ہے۔ اس طرح کے کتنے گلاس اللہ ہمیں پلاتے ہیں دن رات میں، اور ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کی نعمتوں کی بقا اور اللہ کی نعمتوں کو برتنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، شکر بھی ہو اور اپنے اوقات بھی یاد ہو، اور اپنوں کو اللہ کی نعمتوں کو مستحق نہ سمجھیں بلکہ محتاج سمجھیں، اور اللہ کے بندوں کو حقیر نہ جانیں کہ ان کے پاس نہیں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کی نعمتیں باقی رہیں گی۔ اور اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے تکبر میں مبتلا ہو گئے اور شکر بھول گئے اور اللہ کے بندوں کو پر ظلم شروع کر دیا، غرور اور تکبر میں آ گئے، اترانے لگ گئے، تو زوال آنے میں دیر نہیں لگتی۔ زوال کے آنے سے پہلے، نعمتوں کے چھننے سے پہلے ان نعمتوں کی قدردانی ہو، اپنی اوقات یاد رہے، شکر کی شکر کرتے رہیں، عاجزی اور تواضع اپنے اندر پیدا کریں، میں کچھ نہیں تھا بھائی اللہ نے دیا مجھے یہ سب کچھ، تو یہ نعمتیں پھر باقی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔